توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے. میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر. یہ توبہ کی تاثیر ہے. اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دیں. اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا دے گی، معاذ اللہ ثم معاذ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لا. نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہو. نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے جو کہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا. اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں. کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان. یہ نسبت خاک کعبہ عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی. حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی، یمن کے داروں. اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہے، جیسے ٹارچ ہوتی ہے. ہم نے تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے. تو اس میں وہ جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت ہے. لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا. تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کروں پر کتنا فضل کیا، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا. اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکمیل ہو. واغفر لنا. اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے. گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر. میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ تاکہ تم فلاح. یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقشہ. اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53. بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا. ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی. تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگڑا. اللہ تو غنی ہے.
اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی دین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں. اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوسی کا فیصلہ. اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے اصل میں کیا ہے. دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے. چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لی، پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا. اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک. آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا. یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس. اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہے. روز روز جو بھی فزیکل لاز ہے اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو. یہ تو فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں وہی کامل نہ بچ جائے. لیکن توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے. چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سب کیا، تو توبہ سب یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا. ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو. یہ نہیں، اس سے بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص سے دل سے کرو. جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے. غلطی ہو گئی توبہ کرتے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا. تواب اسی لیے کا بار بار توبہ. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ایک حدیث تو پڑھ کر
میں بھی چونکا. مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. ابلیس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا؟ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے وہ ابلیس. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم پہ جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہا ابلیس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، ویغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے، ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوچھوں گا. جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. یحب، اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا، واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیدھا پلائی ہوئی دیوار. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں، تم میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے.
من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے شروع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا، اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی۔ انفرادی سطح پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت دروازہ کھلا ہے توبہ۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے شروع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک تمثیل کی، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحب آئی، اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، تلاش کر کے مایوس ہو گیا، کہیں لوٹنے کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيأس من راحلته، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید۔ فبينهما وهو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے گھوٹنے تو موجود ہے کھڑی، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے پھستا ہے، فاخذ بختامها ثم قال من شدت الفرق، اب تو اسے مسرت ہوئی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرد مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہتے یہ کیا ہے؟ فرد مسرت، جسے آپ خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے، اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے؟ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام کمال، مثالوں کا سہارا لیتے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے،
کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی آئی، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر طرح دیکھ لیا، اپنے کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب موت کے انتظار میں دیکھتے ہیں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موت نہیں۔ وہ شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائش سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ قال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو به، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف، ماشاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے پھر ایک گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو بخش دے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی۔ ہمارے پاس واعظ، ناصح، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَالَىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَالَىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَهُ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو پائی کیے۔ یہ ہے جرم کی الزام۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بڑی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، کہ بخاری مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل یا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کی۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ وَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، سب پورے کر دیے۔ سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ قال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیا تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھڑا ہو، معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھڑا ہوگا۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبد اللہ معہم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ، فانطلق، تو چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ اذا نصفت طریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے،
وقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض۔ حالت ملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا، تم نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کچھ بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا بھی انسانی شکل کے اندر، وجعلوا بینہم، ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو دے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے، پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا، ہماری معاشرت، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہو۔ بینکوں کو حق لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، یہ اگر کر رہے تو آپ کو نہیں، آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مثل یہ ترکی میں تو کر دیا گیا برقع حرام، وہاں تو سڑک کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع ہے، یہاں تو نہیں۔ پھر یہ انہوں نے چھوڑا ہے، مجرم خود ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا، ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا۔ جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد، اس میں مصمم۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائے، 2-4 کی توبہ کرنے سے ان کی قسمت نہیں بدلتی۔ تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعی اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا یہ پوری تفصیل تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف میرا ذہن حالیہ منتقل ہو، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہیں، 1400 ہی ہوں، لیکن یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ
تو ان کی دعا قبول ہوئی. دعا بہت بڑی ہے. دعا مخل عبادت. ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ 14 لاکھ انسان توبہ کریں یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کریں، صحیح معنی میں توبہ کریں، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا. وہ